ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبر یہ کہ جنوبی وزیرستان وانا کیریڈ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کالج کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی۔ ISPR کا بتانا ہے دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ فورسز کی بر وقت کارروائی، 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنم واصل۔ کالج احاطے میں داخل ہونے والے 3 خوارج کو انتظامی خوارج 2014 کے APS پشاور جیسے سانحے کے لیے عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کالج میں موجود خوارج افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں ہیں۔ خوارج کے رابطے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان وانا کیریڈ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنایا گیا۔ 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اور 3 کا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں انتظامی بلاک میں اس وقت گھیرا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں معاملات پھر وہی ہیں، کڑیاں افغانستان سے ہی جا کر ملتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ہم پوری طرح تیار ہیں، ہمارے ٹروپس بھی انڈرسٹینڈ آل پریونٹیو ایکشن بھی لیے ہوئے ہیں، تیاری بھی کی ہوئی رکھی بھی ہے۔ اس کیڈٹ کالج پہ جو حملہ تھا وہ بھی ناکام کر دیا ہے، بلکہ تقسیم کیا ہے، 2-3 کو گھیر بھی لیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ یہ حملہ ناکام ہو گیا، یہ مارا بھی جائے گا۔ چھوٹے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، انشاءاللہ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پہ جب دوبارہ تیسری کوشش ہو رہی ہے، ترکی اگر ٹیم یہاں آ رہی ہے، اس موقع پہ ایسی باتیں کرنے کا مطلب یہ کہ دے وانٹ ٹو ڈی ریل کوئی نیگوشیشن ایفرٹ کو۔ اور اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ دے آر ناٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹ۔ اگر ہوتا تو 3 پہلے ہو گئے، مرلے ہوئے ہیں ان میں، تو ان کو کوئی دے ور ناٹ ویری سیریس۔ پاکستان اپنے نقطۂ نظر ہر موقع پہ بتایا، ترکی اور اس کے بعد پاکستان نے، قطر نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لی پاکستان کی بات کو، ویلکم بھی کیا، سمجھ بھی گئے، اپریشیٹ بھی کیا، ہمارے جس کی ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا اس وقت بھی کیا۔ تو میرے خیال میں اب بات یہ کہ یہ بات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغان عوام کو کوئی تکلیف ہو، ہمیں ان کی بہت فکر ہے، انہوں نے بڑی مزید گزاری ہیں پچھلی 2-3 دہائیوں سے، اس لیے ان کو ابھی بھی سمجھ آنی چاہیے اور افغان عوام کو کھڑے ہونا چاہیے۔ ان کو جواب دہ کرنا چاہیے افغان طالبان رژیم جو کہ انلیجیٹمیٹ ہے، جو کہ نہ پولیٹیکل انکلوسیو ہے، نہ بیلنس ہے، اور جس طریقے سے یہ بار بار کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے 3 کے 3 یہ خوارجی مارے بھی گئے ہیں اور 2 کو گھیرا بھی ہے، وہ بھی انقریب مارے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ دس اسپیکس، جب آپ ایک حملے کو ناکام کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بک ہوتا ہے یہ خوارجیوں کے لیے کہ جی ہم آئے اٹیک کو، اس کا مطلب پاکستانی مسلح افواج ہاتھ کر تیار ہیں۔ ہماری سیکورٹی فورسز یہ پروو کرتی ہیں کہ ناؤ وی آر ریڈی، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، اور ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ افغان طالبان رژیم کو بتا دیا، فوجیوں کو بتا دیا کہ تم آؤ گے ہم تمہارا قبرستان یہ بنائیں گے، اور یہ ہم بنا کے دکھا رہے ہیں۔ اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ اور کانگریٹ کرنا چاہیے اپنے وہاں کے فوکس کو، سیکورٹی فورسز کو، جنہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی وارننگ افغان طالبان کے لیے، سدھر جائیں، ورنہ اگر ہم اتنی بڑی افغان یہ انڈین فوج کو اور اس کے بعد ان کی ایئر فورس کو 6-8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر سکتے ہیں، تو آپ کی تو کوئی نہ فوج ہے، نہ آپ کو کوئی ٹریننگ ہے، آپ ایک رن کرنے والی صرف وہ یہ چھاپا مار فوج ہے آپ کے پاس جو آپ لڑ سکتی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو دکھا دیا 22 سال کی پوسٹوں میں ہم نے کیسے قبضہ کیا تھا، اور پھر ہم جھنڈے سفید لہرا دیے، تو پھر لہرائیں گے جھنڈے، تو اپنی کیوں انڈیا کے باقوں میں آدمی بے عزتی کروا رہے ہیں؟ اس لیے میرے خیال میں اس وقت آ گیا ہے، سمجھ سے کام لیں۔ آپ مذاکرات کو دوبارہ، جب ترکی کی ٹیم آ رہی ہے، بیٹھیں، مذاکرات کریں، اس کا حل نکالیں۔ ایران نے بھی اب ان کو پیشکش کی ہے کہ جی ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں، کوئی بھی پیس کا موقع پاکستان کہتا ہے ویلکم، وی ول ایکسپٹ اٹ، وی وانٹ ٹو گیو چانس ٹو پیس، تاکہ افغانستان کے عوام ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ادروائز آج ہم ان کی لاجسٹکس، آج ان کی چینی، آٹا، فرٹیلائزر، افغان ٹریڈ ان کا بند کر دیں، فروٹ جو آتا ہے وہ سارا تباہ ہو رہا ہے، ان کا ہو جائے گا، تو وٹ ول دے ڈو؟ جب عوام کو تکلیف ہوگی جن کی یہ افغان طالبان جن کو کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، ورنہ پھر وہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کے سارے افغان طالبان چورا بورے میں چھپے ہوں گے اور تکلیف افغان عوام کو ہو رہی ہوگی۔ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ فوجی آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ظاہر ہے انٹیکٹ ہیں اس فائر بندی کے معاملات کے ساتھ، آل دو مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب یہ فوجی آپشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک کی کنسیڈریشن ہے، یا
کہاں تک کا آپ کہہ لیجئے کہ ریسٹرینٹ ہم دکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آخری آپشن ہوگا اور ایگزیکیوٹ ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ جو لوگ ہیں یہ کراس بارڈر کر کے آئے ہیں اور ہمارے پاس پروف ہے تو یہ تیسرا وائلیشن ہے. بڑی کلیئر بات ہے. اگر یہ پہلے یہ چھپے ہوئے ہیں اور بارڈر کراسنگ نہیں ڈر ڈفرینٹ نہیں. پھر پاکستان کی ہماری سیکورٹی فورسز ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے جو بارڈر بیلٹ کے فاٹا کے لوگ ہیں ان سے کوآرڈینیشن کرنی ہے کیونکہ جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ سارے بڑے غیور عوام ہیں ہمارے جو فاٹا کے لوگ ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں. دے شوڈ فارم دیئر اون سیکورٹی سسٹم تاکہ کوئی بھی خارجی آتا ہے اور وہ ان کے آگے ہیومن فیلڈ کے طور پہ آتا ہے یا وہ آتا ہے چھپنے سے چاہتا ہے امیڈیٹلی سیکورٹی فورسز کو بتائیں, آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتائیں, وہ سیکورٹی فورسز کو بتائیں تاکہ ہم امیڈیٹ ایکشن لیں ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ان کو ڈسکریج کریں. آپ خود بھی ان کو گھیرا ڈالیں اور جو انہوں نے بہت زیادہ کیا بھی ہے بہت ساتھ دے رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے پارٹا کے جو ہمارے نیئرلی ایمرج ہم نے ابھی پروونس کے ایریاز کی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سب مل کے پوری قوم کو خاص طور سے عوام کو پولیٹیکل لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ جو وہاں پر پیسہ آ رہا ہے جو ہنڈی کا اسمگلنگ کا نارکوٹکس کا گاڑیوں میں بیچنے کا یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ افیون جو کاسٹ ہوتی ہے اس کا پیسہ آ رہا ہے بہت زیادہ, یہ ہمیں ختم کرنا ہے. نہ پیسہ آئے گا نہ ان کو ملے گا, یہ تو ہوگی موت مارے. اچھا, اس میں بنیادی طور پر بریگیڈیئر صاحب خاص طور پر جو آپ نیکسس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر جو ساری صورتحال ہے اس میں خواتین کو یا بچوں کو ڈھال بنانا اور پھر انہی پر حملہ آور ہونا, یعنی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق اے پی ایس طرز پر یہ حملہ کرنے کی کوشش تھی, یعنی یہ کس نوعیت کے معاملات ہیں؟ دیکھیں اسی لیے آپ دیکھیں ناکام کیوں ہے اس لیے ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ہمیں معلوم کی کوشش کریں گے. ان کے کوئی مورلز نہیں ہے, ان کی کوئی اقدار نہیں ہے, یہ انسان ان کے نزدیک سے نہیں ہے. جہاں اسلام میں تو ایک انسان کا قتل نہ مسلمان کا, ایک انسان کا قتل پوری انسانی کا قتل وہ بھی نہیں سمجھتے. کلمہ پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے. اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ یہ انڈیا کے ساتھ گٹھ جوٹ کریں جو مسلمانوں کا دشمن ہے, یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. کیوں کی بات یہ کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس لیے ہم نے تو پوری تیاری اب کی ہوئی ہے. جو ہمارے مین انسٹالیشن میں جہاں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں آل آر سیکیورڈ, اور اب ان کو وہ مکی کھانی پڑے گی. آپ دیکھ لیں آپ نے کس طریقے سے ان کو مارا ہے اور یہ گیٹ کے اندر بھی نہیں جا سکے. اگر چھوٹا موٹا گیٹ تباہ ہو گیا, گاڑی مار دی تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. بس خدا کا شکر ہے بچے وہاں ہاسٹل کے سب آل سیف, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور یہ 2-3 جو ہیں یہ بھی مارے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کے امیر نے خود فتویٰ دی ہے کہ پاکستان خلاف جہاد کی بات کرنا جو ہے یہ حرام ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. اسلامی پاکستان کی حکومت اناؤنس کر سکتی ہے اگر کوئی بات ہو, یہ نہیں کہ جھٹکوں کی باتوں کا نہیں ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کبھی بھی ان کی جو یہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں ان کو معاف نہیں کریں. یقینی طور پر ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور پاکستان کا پہلا پیغام تو امن کا ہے اور دوسرا پھر یہ کہ جیسا آپ کا حملہ ہوگا ویسا جواب ہوگا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. قمر چیمہ صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بنیادی طور پر اے پی ایس جیسا ہی ایک واقعہ, ایک سانحہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی کیڈٹ کالج وانا میں. 2 خوارج جہنم واصل ہیں, 3 کو گھیرا ہوا ہے. یہ افغانستان آخر کب اور کیسے مانے گا؟ قمر چیمہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اہم کارروائی جنوبی وزیرستان وانا کیڈٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنایا گیا ہے. آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ حملہ آوروں نے کالج کی عمارت میں داخلے کی کوشش کی اور خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی اور دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی اور 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جہنم واصل کر دیے گئے, جبکہ کالج کے احاطے میں داخل ہونے والے 3 خوارج کو انتظامی بلاک میں گھیرا گیا. خوارج 2014 کے اے پی ایس پشاور جیسے سانحے کے لیے عمارت میں داخل ہوئے تھے. کالج میں موجود خوارج افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے اور خوارج کے رابطے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے واضح ثبوت بھی ہیں. آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گردوں ہینڈلرز کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے
अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से दहशत गर्दी की जड़ें उखाड़ने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो ये एक अहम कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है और हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले की कोशिश की और खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए और कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेरा गया है। कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा एक बार फिर से ये कार्रवाई की कोशिश की गई जिसको नाकाम बना दिया गया जनूबी वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में। 2014 के एपीएस की तर्ज का ये कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश की गई लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। एक बार फिर से अफगानिस्तान से उसके ताने बाने मिलते हैं। क्या समझते हैं, अफगानिस्तान जो है डायलॉग से इनकारी है लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से फिर भी बाज नहीं आ रहा? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने कतर और तुर्की के रास्ते अफगान तालिबान को ये कहा था कि इन दहशतगर्द जमातों को रोकें जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, वहां से जो तश्कीलें आती हैं। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया और अपने दोस्तों कतर और तुर्की को भी बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर आप देखें ये टीटीपी का फितना उल खारिज का ये एक अमल है कि ये मुसलसल पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे हमले करते हैं। आपने 2014 का रेफरेंस दिया, उसके अलावा भी आपको पता है कि सैकड़ों ऐसे स्कूल और कॉलेजेस, खास तौर पे खवातीन के जो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये खुद तो खवातीन को तालीम हासिल नहीं करने देते और जहां भी खवातीन की और मर्दों के और जो स्कूल के कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये उन पे भी हमले करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसी चीज है की तरफ दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस आना चाहिए कि ये दहशतगर्द जमातें जो अफगानिस्तान में बैठी हैं वो ठीक है अपने मदरसों में वो जो मर्जी पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, लेकिन इनको कोई हक नहीं है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे हमले करें जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हों। दूसरी बात ये भी है कि हमने ये मुसलसल देखा है कि भारत की जो प्रेजेंस है वो जब से अफगानिस्तान के अंदर बढ़ी है तब से पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की जो लहर है वो बढ़ रही है। और आपने इस चीज को भी नोट किया होगा कि आमिर खान मुत्तकी साहब जब अफगानिस्तान से होके आए हैं तो उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस है, वो समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट, आई रिक्वेस्ट कि आप साथ रहिएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वाना में जो कैडेट कॉलेज है उस पर हमला किया गया जिससे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने नाकाम बना दिया है। बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान से ये जो दरअंदाजी है, जो दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान में हो रही है, ये सिलसिला रोकने के लिए आपकी नजर में, आपकी दानिश में अब करना क्या चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, नाकाम बार बार नाकाम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो वाकया हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने, उनके जवानों ने उसको जिस तरीके से रोका, इस वक्त आप देखें कि एग्जामिनेशन, उनके टेस्ट और एग्जाम भी शुरू थे उस कॉलेज में। और अगर आप वाना में देखें इस कैडेट कॉलेज में, ये तो खुदा न खास्ता APS 2 पे एपिसोड करने जा रहे थे जो कि अल्लाह ताला के फजल से बच गया है। इसमें कौन थे? इसमें क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे, कोई हमारे दुश्मनों के बच्चे थे? किसी हमारे जो मजलिस के हमारे लोग हैं या हमारे खैबर के मेजोरिटी उनके बच्चे पढ़ रहे थे किसी और? तो आज उनका अटैक किसने किया? क्या ये भी हमें कहेंगे कि ये पाकिस्तान की फौज ने खुदा न खास्ता किया, मिलिटेंट्स ने किया? और आज भी हमारे लोग ये कहते हैं कि मिलिट्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जो हमारे बच्चों पर वार कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे और FC के नौजवानों पे और पुलिस के नौजवानों पे वार कर रहे हैं। तो आज भी वो कहते हैं कि नहीं, इनके साथ जो है आप बैठें। मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो लोग पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, उनके साथ बैठना के सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज के इस हमले को नाकाम किया, उनको जितने भी खैर तहसीन पेश किए जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि यकीनी तौर पर मुज़ाकरात तो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ नहीं हो सकते। इस सिलसिले में जो भी कार्रवाइयाँ मुमकिन है वो करते हुए हमें अपने इस मुल्क को महफूज बनाना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी इस किस्म की कार्रवाइयों से दुश्मनों को पसपा कर रही है।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हमें ज्वाइन किया है। वाना दहशतगर्द हमले से मुताल्लिक उनसे बात करते हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इब्तदाई तौर पर आपके पास क्या मालूमात हैं और अफगानिस्तान के साथ अब इस सूरत हाल के बाद डील किस तरह करना है, क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही बुज़दिलाना हमला है जो कैडेट कॉलेज वाना पे किया गया, और ये जो खारजी हैं बिलोंगिंग टू इंडियन प्रॉक्सी, उनकी तरफ से ये कैरी आउट किया गया है। उन्होंने बाहर वाला जो इलाका था उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम हुए, क्योंकि हमारे जो ट्रूप्स थे उन्होंने बहुत ही जल्दी और बड़े ही एक मौसर अंदाज में इनके इस हमले को नाकाम बनाया। और इन्होंने उसकी डेस्परेशन में फिर एक गाड़ी है जो बारूद से लदी हुई, वो इन्होंने इसके मेन गेट के अंदर मारी, और जो अंदर एंटर हुए वो उनको कॉर्नर कर लिया गया है और वो इस वक्त घेराव में हैं, और इनका ये जो मंसूबा था बुरी तरह नाकाम होगा। देखिए, पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटता आया है, लड़ता आया है, और ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज है, इसका कला कमा करना हमें आता है, और हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से बड़े ही मौसर अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है वो अपनी मिसाल आप है। वो इसके अंदर छुपे हुए हैं और अफगानिस्तान और बाकी जगहों से अपनी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इनका भरपूर तरीके से मुकाबला भी किया जाएगा। इस हमले में जो है शरीक लोग, इनको इनके कैफरे की दाव तक पहुंचाया जाएगा, और पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे स्टेट जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, वो मुकम्मल तौर पे उसका ये अज़म है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दहशतगर्दी का खात्मा ना करें। और देखिए, हमारी आर्म फोर्सेज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और जिस तरीके से ये अटैक कैरी आउट किया गया है एक बुज़दिलाना तरीके से कैडेट कॉलेज के ऊपर, अब जो छुपे हुए हैं उनका तो इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है उनको एक रिस्पॉन्स जाएगा। और ये इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं अफगानिस्तान से, और वो भी बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ इतला आई है। देखिए, जो क्लियरेंस ऑपरेशंस हैं वो भी कंडक्ट हो रहे हैं, और जो लेफ्ट ओवर इंडियन स्पॉन्सर्ड खारजीज है उनको भी हम काउंटर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो अज़्म इस्तेहकाम के तहत जो एक सिक्योरिटी फोर्सेज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्स है नेशनल एक्शन प्लान का, उस पर हम अमल पैरा हैं, और ऐसे तमाम हमलों को इंशाल्लाह ताला नाकाम बनाया जाएगा। और जो इसके स्पॉन्सर्स हैं जो ये हमले करवाते हैं वो भी खबरदार रहें कि ये रोज रोज इस तरह के हमले करवाना, तो जो सलूक इनके साथ हुआ है और जिस तरीके से जो बाकी छुपे बैठे हैं उनको भी निकालेंगे, और एक भरपूर और मौसर जवाब इस चीज का दिया जाएगा। तारड़ साहब, पिछले दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि फौजी ऑप्शन भी हो सकता है, हम उस पर भी गौर कर सकते हैं। आप समझते हैं कि जाहिर है वज़ीर दिफा एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने इस तरह की बात की, तो ये ऑप्शन टेबल पर मौजूद है, इसकी एग्जीक्यूशन में क्या कितना वक्त लग सकता है, क्या रुकावटें हैं, और उससे पहले कितना मौका देना है मुज़ाकरात को? ऑपरेशन है, इससे निमट लें तो उसके बाद इस हिकमत अमली पे बात करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए। बट अभी क्योंकि एक इवॉल्विंग सूरत हाल है, और वाना के अंदर एक कैडेट कॉलेज के ऊपर एक जो है वो ऑनगोइंग सिचुएशन है, जिसमें जो ये भारतीय और अफगानी स्पॉन्सर्ड खारजी हैं ये अंदर छुपे हुए हैं, और उनको मुकम्मल तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है, और इस पे भरपूर जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेज अपनी जो एक महारत है, और हमेशा पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर मुकाबला किया है, तो ये वाना में छुपे हुए टेररिस्ट को इंशाल्लाह ताला निकाल बाहर करेंगे, और आप देखेंगे कि एक भरपूर इस पे जो रिस्पांस दिया जा रहा है, और बहुत बड़े डैमेज से हम बच गए, क्योंकि हमारी फोर्सेज ने बड़ा एक मौसर और बड़ा बरवक्त रिस्पांस इस पे दिया, जिसके तहत जो है वो कोई बड़ा डैमेज नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया, अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 20 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शबाल में कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दर्रा आदमखेल में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। आईएसपीआर ने बताया भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्द 8 और 9 नवंबर को ऑपरेशंस में मारे गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی. ترمیم کے حق میں 64 ووٹ ڈالے گئے. مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا. اپوزیشن ارکان نے ترمیم کی منظوری کے عمل کا بائیکاٹ کیا. اس سے پہلے ایوان نے 27ویں ترمیم کی شق بار منظوری دی تھی. حکومت نے اتحادیوں کی مدد سے 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کرا لی تھی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا. بل کے حق میں 64 ووٹ پڑے. تاریخی آئینی ترمیم تھی جس کی منظوری پر شکریہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب. کہا میثاق جمہوریت کے تحت آئینی عدالت ناگزیر تھی تاکہ آئین سے متعلق مقدمے الگ کیے جا سکیں. یہ ایک ہسٹورک بل تھا. میثاق جمہوریت کی 2 چیزیں رہ گئی تھی. ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کانسٹیٹیوشن کورٹ. 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. دنیا کے جیسے مختلف ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی طرز پہ، تاکہ کانسٹیٹیوشنل اپیل جو بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں وہ وہاں لایا. سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے. کسی کی سینیورٹی چینج نہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابی دی، دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا. قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا، حکومت نے فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید آصم منیر صاحب کو، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. آرمی چیف کی مدت ملازمت پر کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. اس کا تعین قانون کے مطابق ہو چکا. نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ غیر ضروری بحث ہے کہ 29 یا 27 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بننے کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ختم نہیں کیا جائے گا. جنرل ساحر شمشاد 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. جب تک یہ عہدہ بحال رہے گا چیف آف فورسز کے عہدے کی مدت کا تعین آئین کے مطابق کیا جائے گا. چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف اور نیول چیف کی جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال سے 5 سال پہ کیا تھا. بائی آپریشن آف لا اسی دن ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کا اضافہ ہو گیا تھا. وہ بائی آپریشن آف لا آلریڈی بڑھ چکا ہے. اس کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بالکل ایک غیر ضروری بحث ہے کہ 29 یا 27 نومبر کو فیلڈ مارشل آصم منیر کے مدت ملازمت ختم ہونی ہے تو اس میں اضافہ ہے. یہ تو قانون میں جب بات لکھی گئی اور اس قانون کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اٹ از دی پارٹ آف اسٹیچوٹ بک. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے اس کو ابالش کیا جائے گا. جو موجودہ ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب، ان کی مدت ملازمت ختم ہونے پہ جو شاید 27 نومبر ہے اس وقت تک یہ عہدہ بحال رہے گا. 27 نومبر کو یہ عہدہ ختم ہوگا تو یہ آفس ابالش ہو جائے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں کار سلنڈر دھماکہ. بھارتی میڈیا کے مطابق لال قلعہ کے قریب CNG سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا. سیکیورٹی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا. نئی دلی NCR کو احتیاطی طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.